اب یہ سوال میں ہی دہرانے لگا ہوں، ویسے سوال کی نوعیت اور سوال کی نیچر یہ ہے کہ یہ سوال جناب سید ظفر جعفری صاحب کا ہوتا ہے کہ جب وہ شیطان، اس نے ہی تو پوری دنیا کو گمراہ کرنا تھا، تو اس کو کس نے گمراہ کیا؟ بسم اللہ۔ کہ شیطان ساری دنیا کون گمراہ کرتا ہے؟ شیطان۔ تو خود اس کو کس نے گمراہ کر دیا؟ سوال تو ہے نا، سوال اپنی جگہ پہ۔ ساری ہر مخلوق کو یہ گمراہ کرے گا، تو جب یہ گمراہ ہو رہا ہے اس لمحے تو کوئی گمراہ تھا ہی نہیں، گمراہی کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا، گمراہی کا تو کوئی اندیشہ ہی نہیں تھا۔ اتنی پاکیزہ صحبت میں رہنے والا، اتنے عصمت والے ماحول میں رہنے والا، اتنے طہارت یافتہ لوگوں میں رہنے والا، علیہ السلاموں کے جھرمٹ میں رہنے والا، یہ گمراہ کیسے ہو گیا؟ یہ جواب میں نہیں دوں گا، جواب امام کی زبان سے پوچھتے۔ امام سے پوچھا گیا، مولا شیطان کو گمراہ کس نے کیا تھا؟ امام فرماتے ہیں اس نے اب قیاس کیا تھا اور اپنی عقل کو وحی پر مقدم سمجھا تھا۔ جواب معصوم ہے، معصوم کا جواب۔ اس نے قیاس کیا، ایک چیز کا باقاعدہ حکم تھا، اس نے پھر بھی قیاس کیا۔ مذہب اہل بیت میں قیاس کرنا شیطان کا کام ہے۔ کیوں کیا اس نے قیاس؟ جب اللہ کا باقاعدہ حکم آ گیا تھا، جب اللہ کی کوئی نص قطعی موجود ہو، جب ڈائریکٹ اللہ حکم دے دے تو اس پہ قیاس کیسا؟ وحی پروردگار آ چکی تھی، حکم پروردگار آ چکا تھا، حکم سے پہلے سوال کرتا خدا اسے مطمئن کر دیتا۔ اس نے سوال حکم سے پہلے نہیں کیا، حکم آنے کے بعد کیا۔ حکم آنے کے بعد سوال بنتا ہی نہیں تھا، جب اس نے کہہ دیا تھا جھک جاؤ تو اب اسے جھکنا تھا۔ کیوں شیطان بنا، کیوں گمراہ ہوا؟ اس نے اپنی عقل سے فیصلہ کیا اور اس نے دلیل دی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ کیسا بد زبان تھا، توحید کو دلیل دے رہا ہے۔ شیطان کی ایک خصلت یہ بھی ہے، جھوٹا ہو جائے تو دلیلیں شروع کر دیتا ہے۔ معافی نہیں مانگی، دلیل دی۔ کیا دلیل دی؟ خدا نے کہا کیوں نہیں سجدہ کر رہا؟ کہنے لگا میں خیر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی ہے میں آگ ہوں۔ دلیل دی۔ اب دلیل ناقص ہو گئی، ناکارہ ہو گئی، کیونکہ حکم آ گیا تھا۔ سر نہ ہلائیے گا، اسی ایک جگہ پہ رک جائیے گا تو یہیں پہ پوری تقریر تمام ہو سکتی ہے۔ جب حکم آ گیا تھا، جب خدا کا آرڈر آ گیا تھا، جب خدا نے واضح اشارہ دے دیا تھا، اب پہاڑ جتنی وزنی دلیل بھی ہوتی، اس کی رائے جتنی حیثیت بھی نہیں تھی، کیونکہ حکم پروردگار کے بعد نہ دلیل چلتی ہے نہ قیاس چلتا۔ جب اللہ نے کہہ دیا تھا فسجدوا، سجدہ کرو، تو اب یہاں پر کوئی دلیل نہیں تھی، اب یہاں صرف اور صرف تسلیم تھا۔ اس نے بجائے تسلیم کرنے کے قیاس کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ خلیفہ کیسے بن سکتا ہے، اسے کیوں بنایا، میں کیوں نہیں بنا؟ اگر اس کی دلیلیں وزنی بھی تھیں، ناکارہ کیوں ہو گئیں؟ کیونکہ حکم پروردگار آ چکا۔ میں بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرے مذہب کی پالیسی ہے کہ جب اللہ حکم دے دے، جب اللہ آرڈر دے دے، اس کے بعد کوئی چوں چرا کیوں کیا کیسے نہیں۔ حکم پروردگار کے بعد بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات، یہ اصول، یہ ضابطہ، یہ قانون، یہ لا خدا نے قرآن میں رکھ دیا ہے کہ جب اللہ کسی چیز کا واضح حکم دے دے تو اس حکم پروردگار کے آنے کے بعد کوئی دلیل، کوئی قیاس، کوئی بحث، کوئی چوں، کوئی چرا یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ جب غدیر میں اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ علی تمہارا مولا ہے، اب دلیل جچتی ہی نہیں تھی۔